جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، آپ کے بچے بھی، رمضان شریف بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاداب اور آباد رکھے آپ کے بچوں کے ساتھ۔ جی آج کا ٹاپک لے کر میں ویڈیو سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواتین کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا۔ دیکھیں، جیسے ہم عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بات وہ کرے جس میں ایمان کی طاقت شامل ہو، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ نہیں کہ ادھر جو ہے وہ حقیقت بات جو ہے وہ سنیں، بیان کریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جھوٹ بولیں، بے ایمانی کریں، امانت میں خیانت کریں، منافقت کریں، حاسد کے لیے حاسد کا طریقہ اپنائیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اندر سے اور باہر سے پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اور آپ کے بچوں کو بھی پکا اور سچا مسلمان بنائے اور پنجگانہ نمازی بنائے، ہم سب کو، اور پختہ ایمان دے۔ اب خواتین، یہ دیکھیے، آپ میری بہت پیاری بہنیں ہیں، میری تمام بہنیں جتنی بھی ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ دیکھیں کہ وہ بھی تو مائیں ہیں نا، جن کے کوکھ سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور اولیاء کرام آئے، صوفیاء کرام آئے، وہ بھی تو مائیں ہیں نا۔ لیکن اگر ہم چاہیں، ہم تھوڑی سی اپنی زبان میں سچائی، اپنے دل میں صفائی اور اپنے جسم کی حفاظت کریں، پردہ داری اپنائیں، تھوڑا سا اپنے آپ پر بھی غور کریں، تو ہم بھی تو اچھی مائیں بن سکتی ہیں نا۔ ہم ان کے برابر نہیں آ سکتی، ہماری اتنی نہیں اوقات، لیکن پھر بھی ہمیں زبان میں سچائی اور صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اسلامی اصولوں کی پاسداری کر سکیں۔ اب یہ دیکھیں، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ عورت کو بہت زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے، باہمت ہونا، مضبوط ہونا اور ایمان کی طاقت رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی پھر وہ سکھا سکیں، کچھ بنا سکیں، ان کو بھی، ان کے اندر بھی مسلمانیت، ہمارے اندر مسلمانیت بیدار ہونے کا تھوڑا سا وہ جو ہے، ہمارے اندر مسلمانیت بیدار ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس شرف سے محروم نہ رہ سکیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ فرعون اس وقت بادشاہ تھا۔ فرعون، عورت جو ہے ایک ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، لیکن جو ملازمیں ہوتی ہیں، باندیاں تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، وہ کسی کے بالکل مطلب جیسے کسی نے مٹھی میں بند کیا ہو، اس طرح سے ان کی مثال لے لیں۔ لیکن پھر بھی فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک دودھ پیتی بچی اور ایک انگلی سے پکڑ کر چلنے والی بچی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیغمبر تھے۔ ایمان کی روشنی جو ہے وہ، جب اللہ پاک کسی کو چاہے اس کے دل میں روشنی بھر دے، ایمان نے نور بھر دے اور اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب وہ جو باندی تھی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ پڑی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے لگی، اللہ پر ایمان لے آئی، ان پر، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئی۔ تو فرعون جو ہے وہ، کہتے ہیں نا، سچ جو ہے وہ چھپا نہیں رہ سکتا، تو پھر مسلمان ہونا کسی کا، ایمان لانا، وہ بھی پھر اس دور میں، تو دیکھیں جب فرعون کو اس بات کی بھنک لگ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ میری ایک باندی ہے جو اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے لگی ہے، اس نے ایک بہت ہی بڑا کڑاہا، جسے کہہ لیں ہم کڑاہی، جیسے کڑاہی تو چھوٹی ہوتی ہے، کڑاہا اس نے تیل سے بھرا، کھولتا ہوا تیل، اپنی باندی کو اس کی بچیوں کے ساتھ لے گیا تیل کے پاس، کھولتا ہوا تیل، کہتا ہے اگر تم باز نہ آئی موسیٰ پر ایمان لانے پر، تو میں تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر، یہ کڑاہے میں تمہیں ڈبو دوں گا، ڈال دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا، وہ کہتا تمہاری بچیوں کو بھی ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں، ماں ہے، ماں جو ہے وہ اپنے اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، اور اللہ پاک اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا باندی نے،
اس کو اللہ پاک نے مضبوطی دی ہوئی تھی، ایمان کی مضبوطی تھی اس کے اندر ایک پاور تھی، اس نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب فرعون جو ہے اس نے کہا کہ اچھا چلو میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ فرعون نے جو بچی تھی بڑی اس کو ٹانگوں سے پکڑا تو اس کے اندر کڑاہے میں ڈال دیا، تیل کے اندر ڈال دیا۔ بچی بڑا چلائی، ماں 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 کہتے ہوئے اس نے بہت زیادہ شور مچایا، بہت زیادہ چلائی، روئی، اس نے اس کو کڑاہے میں ڈال دیا۔ لیکن ماں جو ہے اس کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی تھی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا اللہ کے حکم سے۔ اس نے اتنی ہمت رکھی، اتنی طاقت اور اتنی مضبوطی رکھی۔ تو پھر جب اللہ پاک کی طرف سے آنکھ سے اس کی پردہ ہٹایا گیا، اس ماں کی آنکھ سے، اس باندی کی آنکھ سے پردہ ہٹایا گیا، اس نے کیا دیکھا کہ میری بچی کی جیسے ہی روح پرواز ہوئی ہے اور وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور اس نے کہا کہ ماں فکر نہ کرو، ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ پھر جب اس کی بچاری ایسے مچھلی کی طرح بھنی گئی تیل کے اندر، اس طرح گوشت اس کا ہو گیا، اس طرح تلا گیا، پھر دوسری بچی کو اس نے پکڑا۔ دوسری بچی تو ابھی دودھ پیتی بچی تھی، اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا آواز دینے کا، بلانے کا، کہنے کا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو پکڑا، اس کے اندر ڈال دیا، وہ بھی بچاری ایسے جل بس کے راکھ ہو گئی۔ تو پھر اس کی باری آئی، پھر فرعون کو اس باندی نے کہا کہ میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جب ہم جل جائیں، ہم بسے جائیں، بھنے جائیں، تو ہماری ہڈیاں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے نا، ماں کی بھی اور بیٹیوں کی، زمین کے اندر دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اس نے عورت کو بھی پکڑا، اس کے اندر ڈال دیا، وہ بیچاری جل بس گئی، ہڈیاں بھی جو ہیں وہ جل گئی۔ پھر ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا، ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک زمین کے اندر اس کو دبا دیا گیا ہڈیوں کو۔ تو جب دوسری بیٹی بھی اس کی جب جل رہی تھی، پھر بھی اللہ پاک نے اس ماں کی آنکھ سے پردہ ہٹا کر اس کو دکھایا کہ وہ اس کی روح پرواز ہو گئی ہے، اور روح پرواز ہوتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ ماں ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ وہ پھر ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا۔ پھر جب اس کی باری بیچاری کی آئی، اس کو بھی جلا دیا گیا، تیل کے اندر، کڑاہے کے اندر جلا دیا گیا۔ اب وہ جو ہیں ہڈیاں جو ہیں وہ دبا دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ 2000 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 2000 سال بعد، جب ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ایسے ہی آقا کریم پر درود پاک پڑھا کریں اور دل سے پڑھا کریں، خوش ہو کر پڑھا کریں، تاکہ اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے امامت کروانے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے جیسے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح ایسے فرعون کی ایک باندی تھی اور اس کی 2 بچیاں تھیں، ان کو ایسے جلایا گیا اور ان کی ہڈیاں جو ہیں اس جگہ پر دبائی گئی تھی۔ وہاں شہر تو وہی تھا نا، مسجد اقصیٰ والا، جہاں پہ فرعون جو ہے اس کی حکومت تھی۔ تو وہاں سے کہتے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ فرعون کی باندی تھی، یہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، اور ان کی ہڈیوں میں تب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جب سے وہ دفنائی گئی ہیں۔ تو یہ تھا میری بہنیں، جیسے اس طرح فرعون کی باندی ایک قبضے میں رہ کر جس نے ایمان اپنا مضبوط کیا، اور اس نے کہا، باندی نے کہا کہ یہ تو 2 بچیاں ہیں، اگر میرے پاس اور بھی ہوتی، 100 بچی بھی ہوتی، تو میں اللہ کی راہ پر ایسے ہی قربان کر دیتی۔ دیکھیں ہمارے دین میں بہت زیادہ، ہمارے دین میں آسانیاں ہیں، ہمارے دین میں بہت زیادہ اچھائیاں ہیں، ہمارا جو ہے ماڈرن دین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مضبوط ہوئیں، اپنے بچیوں کو بھی مضبوط کریں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو رہ سکیں، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولیں۔ خواتین کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، میری بہنیں آپ مضبوط ہوئیں، اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول کر دیکھیں، زندگی کو ایک حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، تاکہ ہم اپنی بچیوں کو بھی سکھا سکیں۔ یہ دور جو جا رہا ہے نا، ارد گرد نظر ڈالیں۔ میں روز اپنے ولاگ میں کہتی ہوں، میں روز بتاتی ہوں، اس دور میں، اس غلیظی دنیا میں ان سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ ہماری بھی رہائی ہو سکے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہم پیپر دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، بجائے کہ ہم اس طرح
इस तरह इधर उधर के कामों में सारा टाइम गुजार दें, अपने आप पे कंट्रोल करें, खुद से स्टार्ट करें, ताकि हम अपने बच्चों को भी वो दरस बता सकें, वो बातें बता सकें जो आने वाले कल में हमारे काम आएंगी। अल्लाह पाक सारी औरतों को ईमान की मजबूती दे और वहदानियत पर, रिसालत पर सारे ईमान की मजबूती दे, ताकि हम अल्लाह पाक को कोई छोटी सी हमारी नेकी भी, इतना सा अमल भी पसंद आ जाए तो हमें हमारी बख्शिश हो सके, हमारी मगफरत हो सके। कोई भी नेकी काम है, जो नेकी जो है वो अल्लाह पाक को अच्छी लग जाए, जो हमारी औलाद के आने वाले कल में काम आ जाए। अपने आप को चेंज करें, थोड़ा सा अपने घर में रहें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपनी बातों को सोचें। अब तो दीन में बहुत आसानियां हैं, जगह जगह पर दीन फैला हुआ है, लेकिन अमल नहीं है। वो कहते हैं ना कि अमल से बनती है दुनिया, जन्नत भी और जहन्नम भी। इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है, अमल करने की ज़रूरत है हमें। आज के लिए मेरी यही वीडियो थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को अपने घर में हमेशा खुश और आबाद रखे, और आपकी बच्चियों को नेक नसीब बनाए, उनको सुरखरू करे, और उनको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और पंजगाना नमाजी बनाए, ईमान की मजबूती दे। आज के लिए यही वीडियो थी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के व्लॉग में फिर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।